اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کی سعادتوں سے نوازتا رہے۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 14 تک ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ آج ہم نے تختی نمبر 15 کو سٹارٹ کرنا ہے صفحہ نمبر 23 سے۔ تو چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا آغاز دعا سے ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین، اللہم آمین۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے یا، آگے ہے زا۔ زا کے بعد ہے کاف، اور کاف کے اوپر بھی شد ہے اور زا کے اوپر بھی شد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس تختی میں یہ سیکھنا ہے کہ تشدید مع تشدید، یعنی کہ تشدید کے آگے دوبارہ اس لفظ پہ تشدید آئے تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ تو چلیے سمجھتے ہیں اس سبق کو کہ تشدید کے ساتھ تشدید آئے تو ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یا زبر زا یز، ایک بار آپ نے زا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، پھر زا زبر آپ نے آگے کاف کے ساتھ دوبارہ ملانا ہے کیونکہ کاف کے پاس بھی شد ہے۔ تو آپ نے زا زبر کاف زک کہنا ہے، زا زبر زا نہیں کہنا۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے زا کو ایک بار پیچھے ملانا تھا اور زا کو ایک بار پھر دوبارہ پڑھنا تھا کیونکہ وہ صرف شد جو ہے وہ زا کے اوپر ہی تھی۔ لیکن اب جب شد زا کے اوپر کے ساتھ ساتھ کاف کے اوپر بھی آ رہی ہے، دونوں حرف پر شد ہے، تو آپ نے ان دونوں حرفوں کو ملانے کی ادائیگی سیکھنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا یا زبر زایز ایک بار، پھر زا زبر کاف زک، آگے ملا دینا آپ نے زا کو، زا زبر کاف زک، تو کاف کھڑا زبر کا، ایسے، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے اس کا ہجا نکالنا ہے۔ دوبارہ کرتے ہیں، یا زبر زایز، زا زبر کاف زک، کاف کھڑا زبر کا۔ آپ نے شد والے حرف کو ذرا سختی سے رک کر ادا کرنا ہے اور کاف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے تو آپ نے اس کو کھینچنا بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، یزکا، جب آپ زا کو پہلی بار پڑھیں گے تبھی آپ نے زا کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ساکن نہیں کرنا۔ یا زبر زا یز، یز، زا کو آپ نے دبانا ہے اور ذرا رک کر سختی سے ادا کرنا ہے۔ زا زبر کاف زک، زا زبر کاف زک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا۔ اس تختی میں ہم تشدید مع تشدید کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ تشدید کے ساتھ ایک اور اگر تشدید آتی ہے اگلے حرف پر تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے۔ سبق کو توجہ سے سمجھیے گا۔ یا زبر زایز ایک تشدید ہے، ہم نے زا کو پیچھے ملایا، زا زبر، اب آگے آپ کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، تو زا کو ہم نے کاف کے ساتھ ملانا ہے، زا زبر کاف زک، زا زبر کاف زک، کاف زبر کا، یزکا، یزکا، را پیش رو، را کو پر کرنا ہے، یزکارو، یزکارو، یزکا، یزکارو۔ ایسے ہی آگے بڑھیں گے۔ میم پیش دال مد، میم پیش دال مد، دال زبر سادس، دال زبر سادس، سا زیر سی، مدسی،
دال پر بھی آپ نے ذرا رک کر سختی سے ادائیگی کرنی ہے اور سا پر بھی. مدثی، دال کو ایک بار آپ نے میم کے ساتھ ملایا، میم پیش دال، مد، مد دبانا ہے اس کو، مد آرام سے نہیں کہنا، مد ذرا سختی سے آپ نے اس کو کہنا ہے. مد، دال زبر سا دس، دوسری بار دال زبر سا دس، سا زیر سی، مدثی. سا پر بھی آپ نے ذرا رکنا ہے اور اس کو سختی سے ادا کرنا ہے. مدثی، را پیش رو، مدثیرو، میم پیش زا مز، مز زا کو آپ نے دبانا ہے. زا زبر میم زم، زا زبر میم زم، مزم، میم زیر می، مزمی. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ زا اور میم کو ہم ذرا رک کر سختی سے ادا کر رہے ہیں. مزمی، لام پیش لو، مزملو، میم پر جب شد آئے گی تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا. مزملو، مطلب ناک میں تھوڑی دیر آپ نے آواز کو روکنا ہے اور میم کو ذرا آپ نے سختی سے بھی ادا کرنا ہے. مزملو. آگے بڑھتے ہیں. عین زیر لام عل، عل. اب جب آپ نے عل کہا تو لام پر پہلی بار میں ہی آپ نے ظاہری سختی کرنی ہے. عل، یہ نہیں کہنا کہ پہلے آپ نے نرمی سے کہنا کہ عل، نہیں، عل. لام زیر یا لج، لام زیر یا لج. یہاں پر یا پر آپ نے پہلی بار میں ہی سختی کرنی ہے، یا پر آپ نے لی نہیں کہنا، لج کہنا ہے، کیونکہ یا پر تشدید ہے. تو ہم تشدید مع تشدید کا سبق پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تشدید کے بعد تشدید آئے تو اس کو کیسے ادا کریں گے. تو یہاں پر لام کے بعد یا پر بھی تشدید ہے تو ہم کہہ رہے ہیں لام زیر یا لج، لج. لی نہیں کہنا، لج کہنا ہے، پہلی بار میں ہی یا کو ظاہر کرنا ہے. یا زیر یا جی، کیونکہ آگے جو یا ہے اس پر جزم ہے یعنی کہ سکون کی علامت ہے تو یہ یا مدہ ہے. تو آپ پیچھے والی یا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا زیر یا جی، یا زیر یا جی. جی کہا، ای جو آواز ہے وہ اگلے والی یا کی ہے جس پر سکون کی علامت ہے، پیچھے والی آواز جو ہے وہ جی کی ہے. ٹھیک ہے. عین زیر لام عل، لام زیر یا لج، یا زیر یا جی، علیجی. نون زبرنا، علیجین، علیجین. جب ساکن کریں گے نون کو تو کہیں گے علیجین. نیکسٹ لائن پر عین زیر لام عل، لام زیر یا لج، عین زیر لام عل، لام زیر یا لج. اسی طرح آپ نے لج کہنا ہے، لی نہیں کہنا. یا پیش واو یو، یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، واو مدہ ہے تو یہاں پر آپ یا کو جو ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علیجو، نون زبرنا، علیجون. آگے طا کا سائن ہے تو نون کو ہم ساکن کریں گے. علیجون، علیجون. ہجا نکالتے ہوئے توجہ سے پڑھیے گا کہ لام کو یا کے ساتھ پہلی بار میں ہی آپ نے سختی سے ادا کرنا ہے اور یا کو پہلی بار میں ہی آپ نے ظاہر کرنا ہے، لی نہیں کہنا، لج کہنا ہے. ان دونوں حروف میں آپ نے یا کو لج ہی کہنا ہے، یا کو پہلی بار میں ہی ظاہر کرنا ہے کیونکہ تشدید مع تشدید آ رہی ہیں تو دونوں طرف آپ نے ظاہری کرنی ہے سختی. علیجون. نیکسٹ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل. یہاں پر نون پر غنہ ہو رہا ہے، نون پر شد ہے اور زبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر بھی شد ہے یعنی کہ تشدید مع تشدید. تو یہاں پر تشدید کے ساتھ آپ نے تشدید کا الفاظ ملاتے ہوئے اس کو پر کرتے جانا ہے. سختی ہے اور غنہ بھی ہے پہلے حرف پر. حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل. لام زبر لا، ان نل. زا زیر یا زی،
الذی، نون زبر نا، یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، سکون کی علامت ہے، تو زا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون زبر نا، ان الذین، دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، ان الذین، آگے بڑھتے ہیں، حمزہ زیر لام، لام زبر لام لل، الل، یہاں پہ آپ نے ایسے نہیں کہنا کہ الل، نہیں، الل نہیں کہیں گے، الل کہیں گے، کیونکہ تشدید کا لفظ ہے یہ، تو تشدید والا جو لفظ ہے اس پر سختی ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ نے تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے ایسے اکٹھا نہ ملا کے پڑھا جائے تو آپ اس کا ہجا نکالیں اور پھر اس کو کوشش کریں پڑھنے کی، جیسے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں الذین، نہیں، تو اگر آپ نے اس کو آسان بنانا ہے تو پہلے آپ اس کا ہجا نکال لیں، آپ کہیں گے حمزہ زیر لام، لام کو آپ نے دبا لینا ہے، اب لام کو آگے بھی لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ تشدید کے بعد پھر تشدید آ رہی ہے، تو لام زبر لام لل، الل، یہیں سے آپ کی زبان میں سختی ظاہر ہوگی، الل، لام زبر لا، الل، زا زیر یا زی، نون زبر نا، یا پر سکون کی علامت ہے، الذین، ان دونوں حروف میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر لام ہے اور پیچھے والے حروف پر نون ہے، تو یہاں پر ان الذین ہے اور یہاں پر الذین، دونوں حرف میں سٹارٹنگ میں جو 2 حرف آ رہے ہیں ان پر سختی ہے اور ایک پر غنہ ہے اور آگے لام اور لام کنیکشن کر رہی ہیں، تو دونوں لام پر سختی ظاہر ہو رہی ہے، تو ان الذین جب نون آئے گا اور جب لام آئے گا تو الذین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 24 ہمارا سٹارٹ ہے، 23 پیج پر پیچھے والا ورڈ ہے من، میم زیر نون میاں، اب من جو ہے وہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر زبر نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے کہنا ہے میاں، مطلب نون کو آپ نے ہلکا سا ادا کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، میاں، تو میاں کے آگے جو ہے شین زبر را شر، شین زبر را شر، را زیر نون رن، یہاں پر دیکھیں تشدید مع تشدید، مطلب ایک لفظ پر تشدید ہے اور آگے والے پر بھی دوبارہ سے تشدید ہے، تو اب ان کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ را کو ہم نے پیچھے ملایا شین کے ساتھ، شین زبر را شر ایک بار، اب را زیر ری نہیں کہیں گے، اب آگے را کو دوبارہ ملائیں گے کیونکہ نون کے پاس بھی تشدید ہے، تو ہم یہاں کہیں گے را زیر نون رن، جب نون پر تشدید آتی ہے تو نون غنہ ہو جاتا ہے، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، را زیر نون رن شرن، ٹھیک ہے، شرن، نون زبر نا، نون زبر نا کہتے ہوئے جب ہم نے فا کو دیکھا تو فا کے پاس بھی تشدید ہے، یعنی کہ فا کے اوپر بھی تشدید اور کھڑا زبر دونوں آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تشدید مع تشدید، مطلب تشدید کے بعد دوبارہ سے تشدید کو کیسے ادا کریں گے؟ نون زبر فا نف، ایسے کہیں گے، نون زبر فا نف، فا کھڑا زبر فا، نفا، نفا، من شر النفا، ثا کھڑا زبر ثا، تا زیر تی، میاں، یہاں پر ہے میاں، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پیج پر، میاں، شر النفاثاتی، یہاں پر آپ نے فا اور سا کو 2 حرف کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے، ایک جیسا ان کو نہیں پڑھنا اور نون پر غنہ کرنا ہے، فا پر سختی بھی کرنی ہے، را پر بھی آپ نے سختی کرنی ہے، یعنی کہ تشدید والے حرف کو آپ نے رک کر
ذرا دبا کر ان کو ادا کرنا ہے اور کھڑا زبر کو لمبا کر کے کھینچ کے ادا کرنا ہے. تو من شر النفاثات، من شر النفاثات. فا زبر عین، فا زبر عین زبر الف آ، فا. لام دو الٹا پیش، لام لل، فعال، لام زیر لی، فعال لی. میم زبر الف ما، فعال لما. یا پیش یو، را زیر یاری، دال پیش دو، فعال لما یرید. ساکن کریں گے دال کو تو فعال لما یرید. صدق اللہ العظیم. اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے.